بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 128۔ کل آیات بینات 129 ہیں۔ یہ آخری آیت سے پچھلی آیت ہے۔ 128 آیت مبارکہ، اس کے اندر اللہ جل شانہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا محبوب عطا فرمایا، من انفسکم، ہے تو تمہارے ہی نفسوں میں سے، لیکن ساری بشریت کا سردار ہے، ساری ذریت کا سردار ہے، ساری انسانیت کا سردار ہے، سارے جہانوں کا سردار ہے۔ من انفسکم، اور دوسری قرات ہے من انفاسکم۔ انفاسکم یعنی نفیس طبیعت، پاکیزہ طبیعت، لطیف طبیعت، اور ایسے عظیم نبی کہ ما عنتم حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے انہیں بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، چاہے وہ تکلیف مسلمانوں کو ہو، چاہے وہ تکلیف کافروں کو ہو۔ ایمان والوں کے لیے تو آخری صفت بیان فرمائی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرے محبوب نبی ایمان والوں کے اوپر اس طرح رؤوف رحیم ہے جس طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر اور سورۃ حج کے اندر کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ میں اللہ اپنے سارے بندوں کے اوپر رؤوف بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تو میرے محبوب نبی ایمان والوں کے اوپر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ کافروں کو یا مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی گراں گزرتی ہے۔ پہلا غزوہ بدر، اس میں مشرکین قید میں آئے، قیدیوں کے اندر رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قیام فرمایا، تو کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ایک انصاری آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا مجھے جسمانی تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہاں یہ پریشانی ہے کہ ان قیدیوں کے اندر میرے چچا عباس ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عباس اپنی قوم کے اکراہ پر یعنی مجبور کرنے پر بدر میں آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اپنی خوشی سے لڑنے کے لیے نہیں آتے تھے، کیونکہ مسلمانوں میں میرے پیارے بھتیجا ہیں۔ تو یہ قوم کے لوگ مجبور کر کے اکراہ کی صورت میں، اجبار کی صورت میں حضرت عباس کو لائے۔ بہرحال اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا، تو قیدیوں میں حضرت عباس بڑی عمر کے تھے، تو مسلمانوں نے ان کی مشکیں باندھی، تو وہ کرا رہے تھے، ہائے ہائے کہہ رہے تھے، اف اف کر رہے تھے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کو فرمایا میں اپنے چچے کے کراہنے کی وجہ سے یعنی بے چین و بے قرار ہوں۔ وہ انصاری گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس کی
مشقیں کھول دیں تو وہ ان کا کرانا بند ہو گیا، وہ اپنی طبی نیند سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دائیں بائیں طرف کروٹیں بدل کے پھر پریشان ہیں۔ پھر وہ انصاری آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کی چچا کی مشقیں کھول دی ہیں۔ فرمایا باقی جو قیدی بندے ہوئے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ اپنے چچے کو تو کھلوا دیا اور ہمیں پوچھا تک نہیں ہے، یہ کیسے رحمت والے نبی ہیں؟ تو اس انصاری نے عرض کیا اگر آپ فرمائے تو سب کی مشقیں میں کھول دوں، رسیاں کھول دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی کھول دیں۔ جب سب قیدیوں کی مشقیں کھولی گئیں، رسیاں کھولی گئیں، بندھے ہوئے ہاتھ کھولے گئے اور وہ سو گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین آیا، آرام آیا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکے کے اندر قحط آیا۔ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اس قحط بھوک کی وجہ سے مکے کے کافروں کی آنکھوں کی نظریں ختم ہو گئیں اور بلی، کتے اور جتنی چیزیں ان کو جانور ملتے تھے سب کو وہ کھانے لگے۔ بالآخر مجبور ہو کے ان کا ایک سردار ابو سفیان، اور یہ ابو سفیان وہ ہے کہ اس نے 21 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، آپ کے صحابہ سے دشمنی کی ہے۔ 23 سال دور نبوت، 21 سال تک یہ دشمنی کرتا رہا۔ بہرحال یہ ایک وفد جماعت لے کے آیا مدینہ طیبہ میں، آ کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ خود صلہ رحمی اور احسان کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ کی قوم وہاں بھوکی مر رہی ہے، قحط کے اندر مر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اے اللہ مکہ کے قحط کو ختم فرما۔ اور سمامہ بن آثال یہ نجد کا ایک سردار تھا، اس کو حکم دیا کہ تو نے غلہ روک کے رکھا ہے، مکے کا غلہ جاری کر دے۔ اس نے مکے کا غلہ جاری کر دیا۔ یہ ہیں وہ نبی معظم جن کے پاک صحابہ کو، پاک جماعت صحابہ کو، جن کافروں نے مکے کی زندگی میں 13 سال تک ستایا اور بازوں کو پتھروں کے نیچے دبایا، بازوں کو خون میں نہلایا اور بازوں کو اذیتیں پہنچا کے خاک اور خون کے اندر سلایا اور بازوں کے اوپر انگارے ڈالے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سراپا رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہی ابو سفیان مکے کے اندر جب یہ پکڑا گیا، جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا سفیان الم یأن لک ان تعلم ان لا الہ الا اللہ، کیا تیرے لیے وہ ابھی تک گھڑی نہیں آئی کہ تو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا؟ تو اس نے پھر کلمہ پڑھا، اور یہ جملے تھے ابو سفیان کے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ما احلمک و اوصلک و اکرمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے بردبار ہیں، کتنے حوصلے والے ہیں، کتنا صلہ رحمی کرنے والے ہیں، میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ قربان۔ تو یہ جملے کہہ کے ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، سریرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے آپ کے دین متین کی تبلیغ کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔